میرے حضور فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہو، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی چیز میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرنا، یعنی لوگوں کو پیغام دیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، اسی میں کامیابی۔ آج امت فرقوں میں کیوں بڑھ گئی، جماعتوں میں کیوں تقسیم ہو گئی؟ کہ سب نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اپنے من کی بات کہی۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی کتاب کو اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس میں پہلی چیز کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہو، وابستگی اختیار کر لیتے ہو، تو حضور اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا ہوگا، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانا ہوگا۔ آج میں اور آپ ذلیل و خوار کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اس کو صرف میت کی کتاب بنا دی ہے، مردوں پہ پڑھنے کی کتاب بنا دی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہم ذلیل و خوار اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں اور اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین شریف سے کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو بندہ اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے وہ سارا دن اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور اپنی رات کا اختتام سورہ الملک سے کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو سونے سے قبل سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو ساری رات وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور اگر اس کو موت بھی آ جائے تو وہ قبر کے حساب سے بری ہو جاتا ہے، وہ قبر کے عذاب سے بری ہو جاتا ہے، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں کہ اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین شریف سے ہو اور رات کا اختتام سورہ الملک سے ہو۔ اور دوسری بات، اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اگر تم واقعی مسلمان بن کر گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تم واقعی میں مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تو اللہ کی آواز آئی کہ اگر آپ میرا قرب چاہتے ہیں تو پھر راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ تو قرآن دل کی بھی صفائی کرتا ہے۔ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے دل کے زنگ کو اتار دیتا ہے، میل کو دور کر دیتا ہے، سینے کے اندر نور برپا کرتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے بھائی، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور ایک بات
ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. یہ جو کتاب قرآن مجید ہے یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. جو حلہ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، آئے دن آپ دیکھتے آتے ہیں، کبھی قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو حضور علیہ السلام ساری کائنات کے نبی ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، چوپائے ہوں، سب کے نبی علیہ السلام نبی ہیں. اسی طرح یہ قرآن بھی میرے بھائی یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن جب آپ کھولیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اس میں اگر کوئی قرآن کیا کہتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. بہت سارے لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. کچھ دن پہلے دیکھا تھا مسلم میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی اس آیات کو ہٹاؤ، قرآن میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. تو قرآن نے تو ڈکلیئر کہہ دیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا نکلتا ہے؟ اگر کوئی بندہ ہدایت کی نیت سے اللہ کا کلام سمجھ کر اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا ہے کہ قرآن میں کمی نکالنی ہے، حضور میں کمی نکالنی ہے، یا کسی طرح قرآن کو نیچا کرنا ہے، تو وہ پھر خسارہ پا جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو میرے محترم، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا ہوگا. آپ دنیا میں فزکس کا علم لیتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، بایو کا علم لیتے ہیں، سب کے لیے ایک ٹیچر ہوتا ہے اور وہ آپ کو علم دیتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے علوم پہ خوشخبری نہیں سنائی ہے. آپ انجینئرنگ کی تعلیم لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری نہیں سنائی ہے. آپ ڈاکٹری پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری نہیں سنائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پہ خوشخبری سنائی ہے؟ تو بخاری کی حدیث ہے، وہ بتلاتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. تو سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے. زمانہ نہ بولے، زمانہ تو آئے دو ٹکے کا سمجھتا ہے کہ یہ مولوی لوگ وہی قرآن حدیث ٹوٹی پوٹی پڑھنے والے لوگ ہیں. زمانے کی بات میں نہ جائیں. میرے حضور گارنٹی اس بات کی دیتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہو. چاہے آپ کی بچی ہی کیوں نہ گھر میں 4 لوگوں کو قرآن کا درس دیتی ہو، قرآن کی تعلیم دیتی ہو، وہ کائنات کی سب سے بہترین خاتون ہے. اس لیے کہ اس بات کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ میرے حضور دے رہے ہیں. اور میرے دوستو، آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے قدم کے نیچے ریڈ کارپٹ نہیں بچھائی جاتی ہے آپ کے سواگت کے لیے. لیکن جب آپ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ قرآن کا پروٹوکول ہے، قرآن کی سعادت ہے. تو دعا کریں کہ مالک ہم تمام کو قرآن سے سچی پکی محبت عطا فرمائے.